امتوں کے اندر آسمانی کتاب کا حافظ بننا، یہ اعزاز، یہ شرف صرف نبی کو ملتا تھا۔ امت میں سے کوئی بھی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا، ویسے پڑھ سکتے تھے لیکن حافظ نہیں ہوتا۔ حافظ صرف نبی ہوتا تھا، غیر نبی آسمانی کتابوں کے تورات، انجیل، زبور، صحائف نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی غیر نبی حافظ نہیں گزرا ہے۔ لیکن یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز جو پہلے صرف نبیوں کو ملا کرتا تھا، اس امت کے معصوم بچوں کو بھی عطا فرمایا۔ اور اس امت کے ماشاءاللہ معصوم بچے بھی قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے وہ تمغہ اور وہ صحرا اپنے سر پر سجاتے ہیں جو اس سے پہلے صرف نبیوں کے سر پر سجا تھا، غیر نبی کے سر پر یہ صحرا کبھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کے افراد، میں نے کہا، قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اعزاز ہے جو نبیوں والا ہے۔ تو جب وہ کسی بچے کو ملا ہے تو کسی اعزاز اور ڈگری کے ملنے پر خوشی تو ہوتی ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی تبھی خوشی اس پر ہونی چاہیے کہ بچے نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ مادی، میری اور آپ کی دنیاوی ضروریات، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن رات نعمتیں دیتے ہیں۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ملنے پر انسان کو خوشی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اگر اس کو گاڑی ملے گی تو وہ خوش ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس رہائش کا مکان نہیں ہے، اس کو مکان ملے گا تو وہ خوش ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی مادی اور عارضی نعمتیں، ان کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، میں نے کہا یہ کرنا چاہیے۔ لیکن حق تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اپنے نبی کو مخاطب کر کے حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی اور اپنا کلام تمہیں دے دیا، یہ قرآن پاک، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنا فضل اور رحمت وہ تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کیا اس نعمت اور فضل کے ملنے پر تم لوگ خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرا مطالبہ ہے تمہارے سے کہ جب میں یہ رحمت اور فضل جس کو میری کلام کہا جاتا ہے، جب میں یہ تمہیں عطا کروں تو اس کے ملنے پر میری خواہش یہ ہے کہ تم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خوشی ہے جس میں میں اور آپ اس وقت شریک ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں، یہ سرکاری خوشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے منانے کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیر ہوا خیر مما یجمعون، تم نے دنیا کی دولتیں بھی جمع کر رکھی ہیں، اس پر بھی تم خوش ہوتے ہو، لیکن میں موازنہ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ دولت جو ملی ہے یہ ان دولتوں سے کہیں بہتر ہے، وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ اپنی کلام کی دولت جو تمہیں عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے بہرحال قرآن پاک کے حفظ پر میں نے کہا یہ خوشی کا اظہار، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان اس بات کا یا میری مسلمانی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ نے یہ دولت نبیوں والی ہمارے بچوں کو عطا کی ہے، تو ہمیں اس پر تہہ دل سے خوش ہونا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس پہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے کام کی ہے، لیکن بالخصوص اس معاملے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں،
اس پر اللہ کا شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے. شکر گزار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ جو بندے شکر گزار ہو. ناشکروں کو انسانیت بھی پسند نہیں کرتی ہے اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا. ناشکرے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور دیانتاً کہتا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو مجھے اپنی زندگی میں ناشکری زیادہ نظر آتی ہے. سچی بات یہ کہ اس وقت ماحول میں آپ دیکھیں جہاں آپ ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اگر آپ کاروباری، معاشی، گھریلو اور زندگی میں تبصرہ کریں گے تو ہم اپنے مصائب اور الجھنے جب ان کو بیان کرنے لگتے ہیں تو ہماری زبان اتنی لمبی ہوتی ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کے ہم شکوے کرتے ہیں. اپنے ملک کے کر لو، اپنی قوم کے کر لو، اپنے کاروبار کے کر لو، گھریلو جھنجھٹ کے کر لو. تو میں نے کہا شکوے جب ہم کرتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن جب شکریہ کا موقع آتا ہے تو میں اس کی کیفیت عرض کر دیتا ہوں. اس پر ہمارا ایک مختصر سا جملہ ہوتا ہے، اچھا مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے کوئی ماڑا موٹا کھان بھی مل ہی جاتا ہے. تو جب شکریہ کا موقع آیا تو ہم نے ماڑا موٹا کہہ کے اس کو چلتا کر دیا، اور جب میں نے شکوے اور اپنے دل کے پھپھولے کھولنے تھے تو میں نے گھنٹوں اس پہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور تمہاری زبان کیا ہر وقت ناشکری پر ہی چلتی ہے؟ یا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ اصل شکر ہوتا ہے ناشکری تو کبھی زبان پر بھول کر بھی نہیں آنی چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے پتا چل جائے کہ شکر کس کو کہتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے شاگرد تھے. تو ایک دن وہ بیمار ہو گئے تو حضرت ان کی تیمارداری کرنے گئے، بخار تکلیف تھی. تو جب گئے ان کے پاس تو جا کر پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسے ہے؟ تو فرمایا مولوی شفیع کیا پوچھتا ہے، مجھے بٹھاؤ ذرا. تو جب بٹھایا گیا تو بیٹھنے کے بعد فرمانے لگے کہ مولوی شفیع الحمدللہ میرا دماغ ٹھیک ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری زبان ٹھیک ہے، میرے کان ٹھیک ہے. یہاں سے شروع ہوئے اور پاؤں تک چلے گئے، ایک ایک عضو کا نام لیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. آخر میں جا کر ایک جملہ بولا، کہا مولوی شفیع تھوڑا سا بخار ہے، دعا کر دو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. تھوڑا سا بخار ہے، دعا کر دو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. یہ میں آپ کو ایک تعبیر بتلا رہا ہوں. اگر میں بیمار ہوں اور آپ میرے سے پوچھنے آئے کہ مولوی صاحب کی حال ہے تو میں اپنا تبصرہ آپ کو سنا دوں. میں کہوں گا بخار نے میرے پاسے پن دیتے ہیں، کی پوچھتے ہو؟ بالکل نہ کھان نو دل کرتا ہے نہ پیڑ نو دل کرتا ہے. یعنی میں ایک طرف سے شروع ہوں گا اور آپ کے سامنے شکوے کروں گا، اور یہ میرا عمومی ماحول ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ عرض کیا ہے کہ این بیماری کے عالم میں بھی اگر سوچا جائے تو شکر کے پہلو زیادہ نکلتے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو بات آپ سے کہنے لگا ہوں یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بیٹے نے، بھائی نے، بھتیجے نے، کسی نے بھی حفظ کیا ہے، قرآن پاک کی دولت ملی ہے، ہم فارمیلٹی نہ کریں بلکہ دل سے یہ کہہ دیں کہ باری تعالیٰ تیرا کروڑ دفعہ شکر کہ ہماری نسل میں الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ ہے. ہماری نسل میں کوئی تو پیدا ہوا جو تیری کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اور اصل زندگی یہ تھی کہ تیرے نام پہ سب کچھ لگ جاتا. بہرحال ہماری نسل میں اگر ایک آدمی بھی ہے تو ہم آپ کا کروڑ بار شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر یہ تہہ دل سے میں اور آپ شکریہ ادا کر لیں تو میں اس کی برکت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 وعدے کیے، اور وہ وعدے وہ ہیں جو ہر انسان کی طبعی خواہش ہے. جو انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے اندر یہ 2 جذبے اور 2 خواہشیں ضرور موجود ہیں. پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، مال و دولت، نعمتیں، صحت، قوت، توانائی، جو بھی ملا ہوا ہے، یہ میرے پاس موت تک باقی رہنا چاہیے، کہیں چھن نہ جائے.
یہ ہر انسان کی طبی خواہش ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ باقی رہے، کہیں اللہ تعالیٰ واپس نہ لے لے۔ دوسری خواہش ہر انسان کے اندر ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اتنا نہ رہے، بڑھ کے بڑھتا چلا جائے۔ جو کچھ ملا ہے ہم یہاں سٹاپ نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ آپ اپنے کاروبار، اولاد، گھر، جس چیز کو بھی دیکھیں آپ اس کے اضافے کے متمنی ہیں۔ یہ دونوں طبی خواہشیں ہیں، یہ پوری کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری کرنے کا آسان طریقہ بتلا دیا۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے جس نعمت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کر دو گے موت تک برقرار بھی رہے گی اور بڑھتی بھی رہے گی، کم نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو جیسے بھائیوں مادی نعمتوں پر کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہو، ایسے جتنی روحانی نعمتیں ہیں، نیک اعمال کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر، صدقہ، خیرات، کوئی بھی اچھا کام ہو جائے، اچھے کام کے بعد ایک دفعہ زبان سے کہہ لیا کرو الحمدللہ۔ بس اگر تم نے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لی تو اللہ یہ نیک کام موت تک کرتے رہنے کی توفیق دیں گے اور مزید اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل میں اللہ اس طرح کے نوجوان پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کی کلام کے حافظ ہو، تاکہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، ہمارے سروں کی بلندی کا ذریعہ بنے، تو میں نے کہا اس نعمت پر تہہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس لیے جب ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں اس نعمت کو ضرور باقی رکھے۔ اور صاحبو، امت مسلمہ وہ اس نعمت کے ساتھ کتنی اٹیچ تھی، ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے قریب کے علم دوست ایک بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ علم دوست انسان تھے، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا۔ جیسے آج میں اور آپ اکٹھے ہیں تو انہوں نے بھی فنکشن کیا، اورنگزیب کے والد بھی موجود ہیں، تو فنکشن ہوا۔ اورنگزیب دیکھتے رہے کہ میرے والد ذرا چپ چپ ہے، خاموش ہے، خوشی کا کھل کر اظہار نہیں کیا۔ تو جب فنکشن ختم ہو گیا تو ابا کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، ابا جان آپ کا پوتا آج حافظ بنا ہے، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹے، خوش ہوں، اللہ نے میری نسل میں حافظ بنا دیا، میرا پوتا ہے۔ کہا نہیں ابا جان، آپ کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، آپ چپ چپ ہیں، کوئی دل کی بات ہے مجھے بتائیں کہ کیا آپ ناراض ہیں یا آپ کو پسند نہیں آیا؟ تو باپ نے جو دل کی بات تھی وہ کہہ دی۔ اس نے کہا بیٹے اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بیٹے کو حافظ بنائے گا اس کے باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ۔ تو حدیث میں باپ کا تذکرہ آتا ہے، دادا ابو کا تذکرہ تو نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ حافظ بنا ہے تو تمہیں تاج مبارک ہو، ہمیں تو خوشی تب ہوتی ہے اگر ہمارے بھی کوئی تاج کا بندوبست ہو جاتا۔ یہ باپ نے دل کی بات کہہ دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اٹھے اور جا کر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک مکمل حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس آئے اور آ کر کہا ابا جان آج آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تاج کا بھی بندوبست کر دیا، اس لیے کہ آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی آج حافظ ہو گیا۔ تو جس امت کے بادشاہ بھی قرآن کے ساتھ اپنی کتاب کے ساتھ یہ عقیدت رکھتے ہو تو میں نے کہا اس امت کو اس کتاب سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھائیو یہ تو میری اور آپ کی سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اٹیچ کر دے، ہم اس کی تلاوت کریں، تدبر کریں، پڑھیں اس کو، اور اگر اللہ نے اس لذت سے آشنا کر دیا تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ آپ اقبال مرحوم کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیں، علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں ان کے خادم خاص جو گھر میں خدمت کیا کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ اقبال مرحوم جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے تو اس قدر زیادہ روتے تھے کہ آنسوؤں سے وہ کاغذ بھیگ جاتے، اور میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بعد میں اٹھا کر میں اس کو دھوپ میں رکھوں اور سکھا کے دوبارہ پھر اقبال مرحوم کے سامنے لا کے رکھوں۔ تو جب اللہ لذت سے آشنا کرتا ہے تو پھر میں نے کہا قرآن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
آج سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی کلام سے آشنا نہیں ہے. رمضان میں بھاگ دوڑ کے تھوڑا سا پڑھ لیتے, اس کے بعد تو بند کر کے رکھ دیتے, پھر موقع ہی نہیں ملتا ہے. اس لیے آنے والے مہمانوں سے ہماری درخواست ہے کہ ٹھیک ہے آپ بچوں کو حافظ بناتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنا صرف بچوں کی ذمہ داری ہے یا میری آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے, اپنے فرائض میں سے سمجھتے کہ تلاوت کرنا میری ذمہ داری ہے؟ میں ہنس کے کہا کرتا ہوں, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پتر تینوں قربانی دا بکرا بنا کے اسی جنت جانا ہے, قربانی تو دے تے جنت اسی چلے جائیے, باقی ساڈے کو پڑھن کا ٹائم نہیں ہے گا. یہ غلط بات ہے بھائی. مجھے اور آپ کو بھی تلاوت کرنی چاہیے, اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام, خواتین سے بھی مردوں سے بھی. فجر کے بعد امت مسلمہ کی عادت رہی ہے سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کا کرتے تھے, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معمول میری اور آپ کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ختم کرتے ہی آپ ایک دعا آخر میں پڑھتے ہیں. دعا کو سمجھنا چاہیے. میں اس کا پہلا جملہ